ناول حیا، رائٹر فاخرہ وحید، قسط نمبر 10۔ 2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کی رضامندی سے رشتہ طے کیا تھا۔ دوستی کو منگنی نے پیار میں بدل دیا تھا۔ سب جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن حمزہ ہفتے 2 ہفتے بعد بمشکل ایک دن کے لیے آتا۔ یوں شادی منسوخ ہوتی جا رہی تھی اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا اب کہ وہ بضد تھی۔ اگلے اتوار دونوں کا نکاح تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے اس کے لیے ڈنر پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمزہ اسے اپنے گھر لایا تھا، جہاں نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا۔ وہ حمزہ کے والدین کا گھر نہیں تھا، حمزہ کا گھر تھا۔ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے۔ اپنا وعدہ مت بھولنا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری، رانیہ اسے چوتھی بار یاد دلا رہی تھی۔ ارے یار تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ مجھے پتہ ہے تم مصروف ہوتے ہو، 2 منٹ میری کال سن لیا کرو پلیز۔ حمزہ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے منت کی تھی۔ اوکے سن لوں گا۔ وہ اب اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ اور جب میسج کروں تو بس ہاں نہ کر دینا، مجھے تسلی رہے گی۔ وہ اسے ساری باتیں منوا رہی تھی۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلدی آ جانا۔ حمزہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر تھوڑی ٹکائے وہ حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ دھیمے سے مسکرایا۔ دیر مت کر دینا۔ وہ اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں رانیہ؟ پہلے تو تم ایسی کبھی نہیں تھی۔ اور وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ پہلے تو میرے دل کے اتنے قریب ہی تو نہیں تھے۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو تمہیں ہمیشہ سے مجھ پر کرش تھا۔ رانیہ ہنسی۔ تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اسی کی بات اس پر ڈال رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے تو وہ کالج میں تھی نا چشمش، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں نام نہیں پتہ کیا تھا، بٹ شی واز لو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کون؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتہ جیسے میں ڈیٹ پر لے جایا کرتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتہ کون تھی وہ، نام یا ڈپارٹمنٹ بتاؤ۔ اب وہ جاننا چاہتی تھی کوئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ سیدھے سے مجھے بتاؤ کون تھی وہ؟ بتا دوں؟ ہاں، کان پاس لاؤ۔ وہ آگے کو کھسکی۔ حمزہ اس کی طرف جھکا۔ اس ایک لمحے نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ پھر کئی منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم بدتمیز ہو۔ رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے تم چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا۔ چل اوئے۔ رانیہ نے ہاتھ سے اس کا گال پیچھے کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری منگیتر بن کے تم ایسی ہو جاؤ گی۔ اس کا اشارہ رانیہ کا اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ ذرا تم۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے خود سے الگ کیا۔ جب میں فورسز جوائن کرنے جاتا تب تو تم مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی تھی، اب تم مجھے روکتی ہو۔ حمزہ نے اپنی چھوٹی آنکھیں اور سکیڑی تھیں۔ ہاں کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا تم میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے۔ وہ اسی ردم سے بولی۔ واہ، مطلب دوست مر مک جائے اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ ہے، کمال۔ حمزہ نے اپنے بازو ہوا میں اٹھائے۔ نہیں لیکن تمہیں خود سے دور جاتا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ وہ سر جھکا اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تبھی میں تم سے مل کر نہیں جاتا، تمہارے آنسو مجھے روکتے ہیں۔ وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا۔ میری قسم اٹھائی ہے تم نے، توڑ مت دینا۔ وہ اب بھی اسے اس کا وعدہ یاد دلانا نہیں بھولی تھی، لیکن وہ کسی وعدے کا بھار اٹھا کر لے جا ہی کہاں رہا تھا۔ سارے وعدے یہیں چھوڑ گیا تھا۔ بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا۔ وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا۔ دشمن کے روپ میں دشمن کی صف میں کھڑا تھا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کما کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیجز اور مختلف دنوں میں کیے جانے کے کتنی کالز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نہ میسیجز پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہاں وہ اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئے تھی، ایسا سرپرائز جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پاتا۔ وہ ساری رات یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پر تھی۔ بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی، پرفیوم کی شیشہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھی اب کچھ مدھم نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں آ کھڑا تھا۔ وہ اسے کہتی تھی کہ وہ اسے کھو دے گا، وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں آیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو جائے، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔
حمزہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ اسمگل گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگس کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بھری گئی تھی اور پھر اسے اپنے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے اور غضب یہ اس تکلیف دہ عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے حمزہ کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بھولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہ حمزہ پر آخری ضربیں لگا رہی تھی۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے اپنی قسم توڑ دی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں چیخ رہی ہوں۔ تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے نہیں آ رہے، نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ، وہ پریشان تھی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسیجز پڑھتا، اس کے وائس میسیجز سنتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کے چہرے اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی جاری ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔